بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قیامہ کی آیت نمبر 16 سے 19 تک کی تفسیر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روشنی میں۔ عہد نبوت میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد، دور حاضر میں کچھ مستشرقین زدہ افراد کا قراءات سے انکار کرنا اور ان 4 آیات میں من مانی تفسیر کو بنیاد بنانا۔ آج جہاں ہم سورہ قیامہ کی ان 4 آیات کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، وہیں دور حاضر کے ایک BA پاس میڈیا اسکالر کی کتاب مقامات میں ان 4 آیات کے بارے میں کیا موقف اختیار کیا گیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ گفتگو کو جاری رکھنے سے پہلے کچھ باتیں تمہیدی طور پر سمجھ لیجئے جن کا تذکرہ ہماری گفتگو میں آنا ہے۔ یہاں مدرسہ فراہی کے حوالے سے جناب حمید الدین فراہی کا تذکرہ آئے گا، جن کی وفات سن 1930 میں ہوئی ہے۔ ان کے ایک شاگرد مولانا امین احسن اصلاحی تھے، اور پھر دور حاضر کے ایک BA پاس میڈیا اسکالر جو غامدی صاحب کے نام سے متعارف ہیں، وہ ان کی شاگردی کے دعوے دار ہیں۔ یہ 3 افراد مدرسہ فراہی کی کل کائنات ہیں۔ اسی 1.5 اینٹ کی مسجد کو وہ دبستان شبلی بھی کہتے ہیں۔ آئندہ ایک پیراگراف جو ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے، اس میں میڈیا اسکالر نے علم الخاصہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس سے ان کی مراد قرآن کریم کی مختلف قراءات ہیں، اور یہ ساری گفتگو کا عنوان مقامات صفحہ 152 پر قراءات کا اختلاف کے تحت ہو رہی ہے۔ روایت حفص کے علاوہ قرآن کریم کی بقیہ قراءات جو آپ عالم اسلام کے دیگر قرائے کرام سے سنتے ہیں، غامدی صاحب ان قراءات کو قرآن نہیں مانتے۔ ان کے اس موقف پر جو سوال ہوتا ہے اسے وہ خود ذکر کر کے بزعم خود اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنی کتاب مقامات کے صفحہ 160 پر لکھتے ہیں، یہاں کوئی شخص یہ سوال کر سکتا ہے کہ مسلمانوں کے علم نے اگر ان سب حقائق کے باوجود علم الخاصہ کے اخبار کو اس باب میں قبول کیے رکھا ہے تو مدرسہ فراہی کے اہل علم کا رویہ اس سے مختلف کیوں ہے؟ ہمارا جواب یہ ہے کہ ثقات کے اخبار کو رد کرنا کسی صاحب علم کے لیے آسان نہیں ہے، اس کے لیے نص چاہیے تھی۔ چنانچہ اس مسئلے سے متعلق سورہ قیامہ کی آیتوں کا صحیح مفہوم اگر ابتدا ہی میں واضح ہو جاتا تو مسلمانوں کے علماء اور فقہا اور مفسرین بھی غالباً وہی کرتے جو مدرسہ فراہی کے اہل علم کر رہے ہیں۔ سورہ قیامہ کی ان آیتوں کا وہ ابتدائی مفہوم کیا ہے جس کی بنا پر مسلمانوں کے علماء، فقہا اور مفسرین نے قراءات کو تسلیم کیا، اور اس کے بالمقابل غامدی صاحب کس فراہی مفہوم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، آج ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ آئیے ہم سورہ قیامہ کی آیت نمبر 16 تا 19 کی تفسیر صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 5، حدیث نمبر 4927، 4928، 4929، 5044، 7524 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1004 اور 1005 سے خلاصتاً آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ نزول وحی کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو ساتھ ہی ساتھ دہرانے کی کوشش کرتے اور آپ کے مبارک ہونٹ ہلتے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہونٹ ہلا کر راوی کو بھی دکھایا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اور بتایا گیا کہ اس وحی کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا اور آپ کی زبان پر اس کو جاری کرانا ہمارا کام ہے، اور جب وحی کا نزول ہو جائے تو پھر آپ اسی طرح پڑھیں۔ اس وحی میں قابل وضاحت بات کو آپ سے بیان کرانا بھی ہمارے ذمے ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روشنی میں بیان شدہ اس تفسیر سے واضح ہوا ان آیات کا تعلق نزول وحی اور اس کے متصل بعد کی کیفیات کے ساتھ ہے۔ 1400 سال کے مفسرین نے بھی ان آیات کی تشریح انہی
احادیث شریفہ کی روشنی میں کی ہے۔ دور حاضر کے ایک بی اے پاس میڈیا اسکالر جو روایت حفظ کے علاوہ بقیہ تمام قراءات کو قرآن نہیں سمجھتے، جیسا کہ انہوں نے اپنی کتاب مقامات کے صفحہ 149، 150 اور اپنی کتاب میزان کے صفحہ 27 پر لکھا ہے۔ بڑی عجیب سی بات ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب البیان، مقامات اور میزان میں اس انکار قراءات کا ملبہ سورہ قیامہ کی ان 4 آیات پر ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات کی روشنی میں ان 4 آیات کی تفسیر بیان کر دینے کے بعد ہم آپ کو جناب فراہی اور غامدی کی خانہ ساز تفسیر بتاتے ہیں، جس کی طرف انہوں نے اپنی کتاب مقامات صفحہ 160 پر اشارہ کیا ہے، اور بزعم خیش اپنی ہی اس تفسیر کو انکار قراءات کی بنیاد بنایا ہے۔ وہ تفسیر کیا ہے؟ وہ سورہ قیامہ کی ان 4 آیات کے ذیل میں اپنی کتاب البیان میں لکھتے ہیں، یعنی جمع و ترتیب کے بعد ایک مرتبہ پھر سنانا۔ مزید لکھتے ہیں، یعنی اس قراءت کی پیروی کرو جو ایک کتاب کی صورت میں قرآن کی ترتیب کے بعد ہم کریں گے۔ اس سے پہلے اگر کوئی آیت اس سے مختلف طریقے پر پڑھی جاتی رہی ہے تو اس کا اعتبار نہ ہوگا۔ قرآن اسی ترتیب اور اسی قراءت کے ساتھ ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ چند علاقوں کو چھوڑ کر امت کی عظیم اکثریت اسی کے مطابق قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری قراءت نہ قرآن ہے اور نہ اسے قرآن قرار دیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ عرضِ اخیرہ کے بعد ہمیشہ کے لیے اسی قراءت کی پیروی کی جائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی احادیث شریفہ کی روشنی میں سورہ قیامہ کی ان 4 آیات کی تفسیر ایک طرف اور اس کے بالمقابل غامدی صاحب کی استشراقی تفسیر دوسری طرف، ان کی اس تفسیر پر تفصیلی تبصرہ گزشتہ نشست میں ہو چکا ہے۔ آج ہم ان کی اس تفسیر پر ان کی کتاب مقامات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ وہ اپنی کتاب مقامات کے صفحہ 160 پر لکھتے ہیں، اس مسئلے سے متعلق سورہ قیامہ کی آیتوں کا صحیح مفہوم اگر ابتدا ہی میں واضح ہو جاتا تو مسلمانوں کے علماء اور فقہاء اور مفسرین بھی غالباً وہی کرتے جو مدرسہ فراہی کے اہل علم کر رہے ہیں۔ امام حمید الدین فراہی نے ان آیتوں کا صحیح مفہوم واضح کر دیا ہے، لہٰذا وہ نص میسر ہو گئی ہے جس کے اعتماد پر اب کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کی قراءت سے متعلق تمام اخبار اگر صحیح بھی ہوں تو قرآن کے ابدی مخاطبین کے لیے عرضِ اخیرہ کی قراءت سے منسوخ کر دیے گئے ہیں، اس لیے کسی طرح قابل قبول نہیں ہو سکتے۔ قرآن کا حکم ہے کہ جمع و ترتیب کے بعد اس کی قراءت جو اللہ کی طرف سے کی جائے گی، مسلمان قیامت تک اسی کی پیروی کریں گے اور کوئی مسلمان قرآن کے اس حکم سے انحراف کی جسارت نہیں کر سکتا ہے۔ غامدی صاحب کی اس عبارت سے متعلق ہم 7 گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ نمبر 1، جناب حمید الدین فراہی جن کی وفات سن 1930 میں ہوئی ہے، بقول غامدی صاحب نزول قرآن کے 1350 سال بعد انہوں نے ان آیات کا صحیح مفہوم واضح کیا۔ تو کیا انصاف کے نام پر ان کے فالوورز، ان کے قارئین، ان کے سامعین بجا طور پر ان سے سوال نہیں کر سکتے کہ 1350 سال تک امت مسلمہ کو ان آیات کا صحیح مفہوم معلوم نہیں تھا؟ نمبر 2، میں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی 8 احادیث شریفہ کے حوالے سے بتایا کہ عہد نبوت میں ان آیات کا کیا مفہوم بیان کیا گیا تھا، اور وہ بھی ایک عظیم المرتبت جلیل القدر صحابی رسول سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی زبانی، اور مسلمانوں کے علماء، فقہاء اور مفسرین نے اسے ہی قبول کیا، جبکہ بی اے پاس میڈیا اسکالر نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور صحابی رسول کی بیان کردہ تفسیر کو غلط قرار دے کر مسترد کر دیا، اور صحابی رسول کے بالمقابل 1350 سال بعد کے فراہی صاحب کی خانہ ساز اور استشراق
استشراقی تفسیر کو صحیح قرار دے دیا۔ میں آپ سے انصاف کے نام پر پوچھتا ہوں کہ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ نیز صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر کے بالمقابل 1350 سال بعد کے مدرسہ فراہی کی تفسیر کو رکھنا کیا اسلام کے نام پر آپ امت کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ نیز صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر کے بالمقابل جناب حمید الدین فراہی کی 1350 سال بعد والی تفسیر بیان کر کے آپ اسلام کے نام پر امت کو کس اسلام کا تعارف کرا رہے ہیں؟ نمبر 3، امت مسلمہ کے علماء، فقہا اور مفسرین نے سورہ قیامہ کی ان 4 آیات کی وہ تفسیر تسلیم کی ہے جو عہد نبوت کی تفسیر ہے، جسے ایک جلیل القدر صحابی رسول مفسر قرآن سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمایا ہے، اور وہ صحیح سند کے ساتھ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اسی تفسیر کو تسلیم کر کے امت مسلمہ نے قرآن کریم کی بقیہ قراءات کو بھی قرآن تسلیم کیا ہے اور آج بھی اسے قرآن تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے بالمقابل 1350 سال بعد کے فراہی صاحب کو آپ صحابی رسول کے مقابلے میں کھڑا کر کے صحابی کی بیان کردہ تفسیر کو غلط کہہ رہے ہیں اور فراہی صاحب کی من گھڑت تفسیر کو صحیح کہہ رہے ہیں اور اس کی بنیاد پر قرآن کی قراءات کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ کے اس موقف میں کتنی صداقت ہے اور اس میں کتنی جان ہے، سامعین اب اس کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بی اے پاس میڈیا اسکالر خدارا امت اسلامیہ کی حالت زار پر رحم کریں اور استشراقی افکار کے اردو ورژن کو فراہی اور غامدی فکر کے نام پر اسلام بنا کر پیش نہ کریں، امت اسلامیہ پر آپ کا عظیم احسان ہوگا۔ نمبر 4، سورہ قیامہ کی ان 4 آیات کی من گھڑت اور خانہ ساز فراہی و غامدی صحافت کو بنیاد بنا کر آپ نے اپنی کتاب مقامات صفحہ 160 پر یہ تأثر دیا کہ وہ نص میسر ہو گئی ہے جس کی بنیاد پر آپ نے بقیہ قراءات کو قرآن ماننے سے انکار کیا ہے۔ جناب بی اے پاس میڈیا اسکالر، میں بڑے احترام اور ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ سب کچھ قرآن نہیں بلکہ اس قرآنی نص کے ذیل میں آپ کی صحافت ہے جسے آپ نص قرار دے رہے ہیں۔ الغرض 2 باتیں نکھر کر آپ کے سامنے آ گئیں۔ نمبر 1، امت مسلمہ کے علماء، فقہا اور مفسرین نے ان 4 آیات کی وہ تفسیر قبول کی ہے جو عہد نبوت میں کی گئی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر اور عظیم المرتبت صحابی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، اور اسی تفسیر کی بنا پر انہوں نے دیگر قراءات کو قرآن تسلیم کیا ہے۔ نمبر 2، میڈیا اسکالر نے اس سب کے بالمقابل 1350 سال بعد کے ایک شخص کا حوالہ دے کر عہد نبوت کی تفسیر کو مسترد کر دیا اور اس خانہ ساز و من گھڑت صحافت کو بنیاد بنا کر قرآن کریم کی بقیہ قراءات کو قرآن ماننے سے انکار کر دیا۔ ان دونوں میں سے کس کا موقف صحیح ہے اور کس کی دلیل وزنی ہے، اس کا فیصلہ آپ بخوبی کر سکتے ہیں۔ اقبال کا ایک شعر ذرا تصرف کے ساتھ بی اے پاس میڈیا اسکالر کی نظر ہے۔ تمہاری تحریر اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، تمہاری تحریر اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ نمبر 5، بی اے پاس میڈیا اسکالر نے اپنی اسی کتاب مقامات کے صفحہ 160 پر ایک ہی قراءت کی بابت لکھا ہے، مسلمان قیامت تک اسی کی پیروی کریں گے اور کوئی مسلمان قرآن کے اس حکم سے انحراف کی جسارت نہیں کر سکتا۔ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا کہ بعض لوگ سوچ کر لکھتے ہیں اور بعض لوگ لکھ کر بھی نہیں سوچتے، کیونکہ آپ اس قراءت کی پیروی کو اللہ کا حکم قرار دے رہے ہیں۔ وہ حکم کہاں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ سورہ قیامہ کی ان آیات کے ذیل میں آپ فراہی اور غامدی صحافت کو اللہ کا حکم قرار دے رہے ہیں؟ کیا آپ نے سوچا تھا کہ امت مسلمہ کے تمام علماء، فقہا اور مفسرین جو دیگر قراءات کو قرآن تسلیم کرتے ہیں، کیا وہ آپ کے بقول اللہ کے حکم کی مخالفت کی جسارت کر رہے ہیں؟ نمبر 6، اس کے بعد بی اے پاس میڈیا اسکالر نے اپنی کتاب مقامات میں سورہ قیامت کی آیت نمبر 16 یوں لکھی ہے، وَلَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ
جبکہ قرآن کریم کی صحیح آیت واو کے بغیر ہے، لا تحرک بہ لسانک۔ افسوس کہ میرے ہاتھ میں مقامات کا 5واں ایڈیشن ہے اور اس میں بھی یہ غلطی موجود ہے۔ یہ تو ہے بی اے پاس میڈیا اسکالر کا علمی معیار اور ان کی قرآنک معلومات، اور وہ بیٹھے ہیں امت مسلمہ میں یہ فیصلہ کرنے کہ کون سی قراءت قرآن ہے اور کون سی قراءت قرآن نہیں ہے۔ نمبر 7، اب میں آپ کے سامنے ان 4 آیات کے حوالے سے ایک مختصر موازنہ پیش کرتا ہوں۔ صحیح بخاری شریف میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے عہد نبوت میں لا تحرک بہ لسانک کو نزول وحی کے دوران پڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہلانے سے جوڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح خود ہونٹ ہلا کر بھی دکھائے جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے بالمقابل 15ویں صدی میں ایک بی اے پاس میڈیا اسکالر نے اس آیت کو رمضان المبارک میں جبریل علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاکرے کے ساتھ جوڑا ہے، اور اپنی کتاب مقامات میں آیت کے ترجمے کے دوران اس وقت کا بریکٹ بھی لگا دیا ہے۔ وہ ترجمہ یوں کرتے ہیں، تم اس قرآن کو جلدی پا لینے کے لیے اپنی زبان کو اس پر نہ چلاؤ، یہ اسی طرح اترے گا، تم مطمئن رہو، یہ بریکٹ ہے۔ اس کا جمع کرنا اور سنانا سب ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے جب اس وقت، یہ اس وقت کا بریکٹ انہوں نے لگایا، اس لیے جب اس وقت ہم اس کو پڑھیں گے تو اس کی اس قراءت کی پیروی کرو۔ اس وقت کا یہ بریکٹ لگا کر آخری رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام کے قرآن کریم کے مذاکرے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ نمبر 2، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عہد نبوت میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ کا مفہوم یہ بتایا کہ نزول وحی ہو جانے کے بعد آپ پڑھیں۔ اس کے بالمقابل بی اے پاس میڈیا اسکالر نے اپنی کتاب البیان میں اس آیت کو جمع و ترتیب کے بعد کتابی صورت میں جمع ہو جانے کے بعد پڑھنے سے جوڑا ہے۔ نمبر 3، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ عہد نبوت میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ان علینا جمعہ و قرآنہ کا مفہوم یہ بیان کیا کہ وحی کو ہم آپ کے سینے میں محفوظ کر دیں گے اور نزول وحی کے متصل بعد آپ اسے پڑھیں۔ اس کے بالمقابل بی اے پاس میڈیا اسکالر نے آخری سال رمضان کے عرضے اخیرہ میں جمع و ترتیب کے بعد والی کیفیت کے ساتھ اس آیت کو جوڑا ہے۔ ان تینوں باتوں میں ہمارا حوالہ، ہماری دلیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث ہیں جنہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ان آیات کی تفسیر میں بیان کیا ہے، اور ان کے بالمقابل بی اے پاس میڈیا اسکالر کی یہ ساری صحافت ہے جس کا اول و آخر حوالہ جناب غامدی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سورہ قیامہ کی ان 4 آیات کی تفسیر میں ہمارا حوالہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم، ہمارا حوالہ عہد نبوت میں صحابی رسول سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر، جبکہ بی اے پاس میڈیا اسکالر کا حوالہ عہد نبوت سے 1350 سال بعد کا فراہی اور 15ویں صدی کا غامدی ہے۔ نمبر 2، ہم نے ان آیات کی تفسیر سند متصل کے ساتھ عہد نبوت میں صحابی رسول سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کی ہے، جبکہ بی اے پاس میڈیا اسکالر نے اپنی کتاب مقامات کے صفحہ 64 پر یہ کھوکھلا دعویٰ کیا کہ مدرسہ فراہی قرآن کی تفسیر نزول قرآن کے دور میں جا کر سمجھتا ہے جب پیغمبر خود انسانوں سے مخاطب تھا۔ اس کھوکھلے نعرے میں کتنی جان ہے اس کا اندازہ آپ ہماری سابقہ گفتگو سے لگا سکتے ہیں۔ ان آیات کی تفسیر میں غامدی مفہوم کی سند 1930 میں فوت ہونے والے جناب فراہی سے آگے نہیں جاتی، اور اس تفسیر میں قدم قدم پر انہیں جو ٹھوکریں لگی ہیں اس کا نمونہ آپ نے گزشتہ گفتگو میں ملاحظہ فرما لیا۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ موصوف میڈیا اسکالر نے بی اے کیا اور اس کے بعد علمی تحقیق و ریسرچ سیکھے بغیر انہیں تصنیف و تالیف کا شوق ہوا، اور وہ بذام خود اسلام کی ریکنسٹرکشن کرنے بیٹھ گئے، اور اپنی ہی کتاب مقامات کے صفحہ 91 پر مولانا امین احسن اصلاحی کے اس فقرے کا مصداق بن گئے، پڑھے کم لکھے
زیادہ۔ جمع قرآن کے اس مفہوم اور مقامات میں بیان کردہ اس ساری کاوش کا مقصد یہ تھا کہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ روایت حفص کے علاوہ بقیہ قراءات قرآن نہیں ہیں۔ جب مقامات میں بیان کردہ ان کی یہ ساری بے سر و پا باتیں آپ کے سامنے آ گئیں اور آپ پر واضح ہو گیا کہ ان ساری باتوں میں دلیل و برہان کے حوالے سے کوئی وزن نہیں ہے، تو پھر ان کے اس دعوے میں کیا صداقت باقی رہ جاتی ہے کہ روایت حفص کے علاوہ بقیہ قراءات قرآن نہیں ہیں۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون